داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ امیر محترم، میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور دوسری کائنات میں اب آپ ہی تاریکی کے گہرے ساغر میں میرے لیے چمکتا ہوا ستارہ اور وحشی صدیوں کے راز میں میرا تحفظ کا مرکز ہیں۔ آپ کو رخصت کرتے وقت ہمیشہ میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھا کروں گی کہ میں سلطان نورالدین زنگی کے ایک ایسے سالار کی بیوی ہوں جو دشمن کی گزشتہ شریانوں میں آشین لاوے اور ٹھہرے وقت کے جلال میں روح پر چھا جانے والی آہنی ہیبت بن کر طاری ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میری خوشی آپ کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے، میرا اداس چہرہ آپ کو مغموم بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں کسی بھی موقع پر گھنی آندھیوں میں آپ کے لیے نامکمل ہنسی، روح کے پیچ و تاب میں آوارہ پٹکتے تہور کی بے بسی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی تھکن ثابت نہیں ہوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ ہر وقت آپ کے لیے راحت کی لذت اور خوشبو کی سکون بری مسکراہٹ ثابت ہوں۔ امیر، عورت اپنی ذات میں امرت بھی ہے، زہر بھی۔ وقت کی قامت میں عورت نغمہ بھی ہے، نالہ بھی۔ فطرت کا جمال رنگ و جاں کا سوز بھی ہے۔ میں آپ کے لیے زہر نہیں، امرت، نالہ نہیں، نغمہ جاں کا سوز نہیں، فطرت کا جمال ثابت ہوں گی، اس لیے کہ آپ کے بنا میری زیست کا افسانہ نامکمل ہے۔ میری محبت کا ہر شہر بیابان کا سرے وقت آپ کے بنا میرے لفظ بے نطق اور میرے لیے دھوپ بے حدت ہے۔ امیر محترم، آپ مطمئن رہیں، آپ کو رخصت کرتے وقت میں کبھی بھی آنسو نہیں بہاؤں گی، کبھی بھی آپ کے لیے رخصت کے موقع پر غم کی شاخوں کا پھول اور پلاہٹیں اوڑھنے ثابت نہیں ہوں گی، بلکہ رنگ بکھیرتی خوشبو کا ترانہ اونچی شاخوں کا تازہ شگوفہ ثابت ہوں گی۔ امیر، اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائیے گا کہ آپ کا رخصت ہونا مجھے گراں نہیں گزرے گا۔ آپ کا اس طرح چھوڑ کے جانا مجھے میرے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہیں۔ آپ کا کوچ، آپ کی جدائی میرے شاق نہیں گزرتی، یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں آپ کی جدائی، آپ کی رخصتی کو کس طرح برداشت کروں گی، لیکن بظاہر میں اپنے چہرے، اپنے اطوار سے کبھی آپ کو مغموم نہ ہونے دوں گی۔ جہاں تک کہنے کے بعد مرثینہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مجدد الدین مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے مرثینہ کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگا، مرثینہ، تم میرے لیے عکس مہتاب، جادواں رہنائی کی رفاقت، چاہت کی زبائش اور لطافت بری چاندنی کی سی آغوش ہو۔ میں ہمیشہ تم جیسی بیوی پر فخر اور ناز کرتا رہوں گا۔ آپ یہ بتاؤ، پہلے سامان ڈالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میرے خیال میں استبل میں شمس الدین اور خطلق بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس پر جلدی جلدی مرثینہ نے چرمی خرجین میں کچھ اور چیزیں ڈالی اور اس کے بعد اس نے خرجین کا منہ بند کیا۔ خرجین اٹھانے کے بعد مجدد الدین کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چلیں، میں نے آپ کا سامان تیار کر دیا ہے، اب استبل کی طرف چلتے ہیں۔ اس موقع پر مجدد الدین نے خرجین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مرثینہ نے اٹھا رکھی تھی اور کہنے لگا، یہ مجھے دے دو۔ مرثینہ نے خرجین پیچھے ہٹا لی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہ استبل تک میں خود اٹھا کر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس پر مجدد الدین چپ رہا۔ دونوں میاں بیوی جب باہر نکلے تو سب لوگ صحن میں کھڑے تھے۔ شمس الدین اور خطلق اپنے گھوڑوں کے علاوہ مجدد الدین کا گھوڑا بھی استبل سے نکال کر
सहन में ले आए थे। तीनों सबसे मिलकर घोड़ों की बागें थाम कर हवेली से निकले, फिर घोड़ों पर सवार हुए और इन्हें एड़ लगाते हुए वहां से चले गए थे। थोड़ी देर बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ हलब शहर से कूच कर रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सबसे पहले सलीबियों के किला मारम का रुख किया। ये सलीबियों का एक इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम किला था। हलब के मगरब में और अंताकिया के करीब वाक़ था। सारम के सलीबियों को खबर हो चुकी थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इनकी सरकूबी के लिए हलब से कूच कर चुका है, लिहाजा उन्होंने इसकी इत्तला अंताकिया के शहनशाह को भी दे दी थी, जिस पर मारम के सलीबियों और अंताकिया के हुक्मरान के दरमियान ये तय पाया कि मारम के अंदर जिस कदर सलीबी हैं वो किला के अंदर ही महसूर हो जाएं, मुदाफ़त करते रहें, मुसलमानों को किले के करीब ना आने दें। इतनी देर तक अंताकिया से एक बहुत बड़ा लश्कर मारम की तरफ कूच करेगा और मुसलमानों के खिलाफ शब खून का खेल खेलना शुरू कर देगा। मारम और अंताकिया के लश्करों के दरमियान ये तय पाया कि जिस वक़्त बाहर से अंताकिया का लश्कर मुसलमानों पर रात के वक़्त हमला आवर हुआ करेगा, उसी वक़्त शहर के किसी दरवाजे से निकलकर मारम के सलीबी भी मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। इस तरह मुसलमान ज़्यादा दिन तक इन दो तरफा शब खूनों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और शिकस्त उठाकर हलब भागने पर वापस मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और साजिश भी तैयार की गई और वो ये कि अर्ज़े शाम के अंदर जो छोटे छोटे लश्कर रखने वाले निसरानी उमारा थे, इनसे राब्ता किया गया और इनसे कहा गया कि जो ही सुल्तान मारम का मुहासरा करे वो अपने लश्करियों को लेकर हलब का रुख करें। कोशिश करें कि सुल्तान नूरुद्दीन की गैर मौजूदगी में हलब का मुहासरा कर लें और अगर वो किसी सूरत हलब तक ना भी पहुंच पाएं तो हलब की तरफ जाने वाले रास्तों पर ऐसी तरकनाज और ऐसी लूट मार करें कि नूरुद्दीन बेबस होकर मारम का मुहासरा उठाकर हलब की तरफ भागने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अंताकिया और मारम के हुक्मरानों और दूसरे सलीबी सरदारों की बदकिस्मती के सुल्तान नूरुद्दीन के वाक़े निगार और मुखबरान सारी नकलो हरकत से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पर वक़्त मुत्तला कर रहे थे। लिहाजा मारम की तरफ बढ़ते हुए सुल्तान ने रात के वक़्त अपने सालारों से सलाह मशवरा किया। फिर एकदम सुल्तान ने रात के वक़्त अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा वो खुद लेकर मारम की तरफ बढ़ा, दूसरा हिस्सा इसने शेरकोह के हवाले किया और अंगद सलीबी सरदार जो अपने आसाकर लेकर हलब की तरफ रुख करने वाले थे, इनकी सरकूबी के लिए इसे रवाना किया। तीसरा हिस्सा मुजद्दुद्दीन के हवाले किया और रात की गहरी तारीकी में इसे हुक्म दिया गया कि वो इस लश्कर की राह रोके जिसने अंताकिया से मारम के सलीबियों की मदद को आना था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आगे बढ़कर बड़ी शिद्दत और सख्ती के साथ मारम का मुहासरा कर लिया था, जबकि असदुद्दीन शेर को छोटे छोटे ग्रोहों में मुत्तहिद होकर एक बड़े लश्कर की सूरत इख्तियार करके हलब की तरफ बढ़ने वाले सलीबियों की पेशकदमी कर चुका था। सलीबियों का ये मुत्तहिदा लश्कर इस खुशफहमी में था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 2 तरफा काफिलों को रोकने में मसरूफ़ हो जाएगा, मारम वालों से भी उलझेगा, अंताकिया वालों के पेशकदमी करने वाले लश्कर की राह रोकेगा, लिहाजा इनकी तरफ कम ही तवज्जो देने की कोशिश करेगा। इस बिना पर वो बड़े खुश थे कि जिस मुहिम को वो निकले हैं, अगर इसमें कामयाब हो गए तो मुसलमानों की सल्तनत को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे
جس کی تلافی ان کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ لیکن ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اچانک عالم اسلام کا رجل عظیم شیر کوہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سیاہ راتوں کے پرہوس لمحوں کی سیر کی طرح بے غبار تمدن کی روح اندھیرے کی عبا میں سوئے لمحوں کی کٹھالیوں اور غم انگیز سکوت میں اچانک گھس آنے والے وقت کی بے رحمی کے سیلاب ہر ذات، ہر شخص اور ہر وجود تک سے شے کو بے نیاز کر دینے والے کھولتے کہر آلود پہر اور پسپا کر دینے والی سحر آفری قوت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ زوردار حملے میں شیر کوہ نے صلیبیوں کے سارے گسبل، ان کے سارے پیچو خم اور ان کی ساری سلوٹیں ادھیڑ کر رکھ دی تھیں۔ بڑی تیزی سے وہ ان کی حالت در و دیوار کی تاریکیوں، اجنبی دیس میں لرزہ تبسم، نامکمل ہنسی اور سنگین فصیلوں سے بھی اب بدتر کرنا شروع کر دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس تیزی سے وہ صلیبی لشکر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے شیر کوہ کے آگے آگے اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور شیر کوہ ان کے تعاقب اس طرح کر رہا تھا جیسے کوئی خلوص اور وفا کے جوہر رکھنے والا چوپان اپنی سرحدوں کی ایک ایک لہر، ایک ایک ذرے کی حفاظت کا عہد کر چکا ہو۔ یوں اس متحدہ صلیبی لشکر کو شیر کوہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں دو طرح کے بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ان کا قتل عام کرتے ہوئے شیر کوہ نے ان کی تعداد خاصی کم کر دی تھی، دوسرے یہ کہ وہ اپنے ساتھ رسد کا سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد وہ اپنا سامان واپس نہ لے جا سکے اور اس پر شیر کوہ کا قبضہ ہو گیا۔ یوں صلیبیوں کے اس طرح ایک لشکر کو ذلت اور قہر مانت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب انطاکیہ کا لشکر بھی اسی طرح مطمئن اور بڑی محویت سے مارم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی 3 محاذوں کی طرف سے اٹھنے والے سیلاب کو اور یلغار کو کیسے روکے گا۔ وہ اس دھوکے اور فریب میں تھے کہ صلیبیوں کا جو متحدہ لشکر حلب کی طرف کوچ کر رہا ہے، نور الدین اپنی زیادہ تر توجہ ان کی طرف دے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے کسی لشکر کے ساتھ مارم کا محاصرہ کرے گا۔ لہٰذا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مارم پہنچ کر سلطان کے لشکر پر شب خون مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی بدقسمتی کہ اچانک ایک طرف سے مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، پھر اس کی رہنمائی میں اس کے لشکریوں نے اس طرح تکبیریں بلند کی کہ بے خواب رتو میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا حدی خوانوں کی پرسوز صداؤں نے فضاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ تکبیروں کی ان صداؤں نے سنگ آساد جمود و محویت، تفکر اور زمین کے حلم تک کو شکن شکن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر انہی تکبیروں کی آواز میں مجدد الدین انطاکیہ کے لشکر پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے آسیب و چھلدروں کے وہموں میں آن بان بھلا دینے والے پرتلاتم وحشت و شور دریا وارد ہوتا ہے، جیسے خناس و شیطانی وحشتوں میں انتقام پر اترا ہوا کوئی غول و بدروح بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے موت کی دستک اپنی پوری تجلی و حرارت کے ساتھ غرور برے سینے کے تاکوں کو اور بدی کی خوفناک صداؤں کو زیر زیر کرنے کے لیے کن فیکون کی ہواؤں کے بگولوں کی صورت اختیار کر گئی ہو۔